الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے انشاءاللہ تعالی آج ہم پارہ نمبر 14 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں 14ویں پارے کے آغاز سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی سورہ ہجر کی ابتدا کی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور نبی رحمت علیہ السلام کی تسلی کے لیے آیات نازل فرمائیں، کیونکہ کافروں نے بکواس کی تھی کہ جس پر یہ قرآن اترا ہے وہ معاذ اللہ مجنون ہے، تو فرمایا کہ ان کی بے جا خواہشات، ان کے ناجائز مطالبات پر ہر بات ہم مان لیتے، فرشتے بھی اتار دیتے، یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاول، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پہلوں کا طریقہ بھی ایسے گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے، فرمایا لقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، اس میں چوکیاں قائم کی ہیں، برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے خوبصورت بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا وحفظناها من کل شیطان الرجیم، شیطان لعین سے ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تو شیطان جو ہے اس کی یہ چوری چھپے سننے کی جو کوشش کرتا تھا کہ فرشتے کیا باتیں کرتے ہیں، تو احکامات خداوندی اور یہ وہ چیزیں سننے کی کوشش کرتا تھا، تو فرمایا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، تو پھر جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے نا اس کو شہاب مبین، جس کو ہم عام حالات میں تارا ٹوٹنا کہتے ہیں، تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھایا، پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور اس میں فرمایا تو ہم نے تمہاری روزی کے ذریعے بنائے، اور ہر شے کے ہمارے ہاں خزائن ہیں، سب خزانوں کا مالک اللہ ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نازل کرنا ہے، بارش ہے، رزق ہے، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں سے آتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کس کو کتنا دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم جو ہوائیں بیچتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، اور یہ تم اس کو جمع نہیں کر سکتے، اس کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں، اس کے خزانے بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ زمین اور یہ ساری چیزیں فرمایا ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اگلے رکوع میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، گارے سے پیدا کیا، سوکھی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اور فرمایا آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، ان کو بنایا گیا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تعظیم کرو ان کی، تو سب جھک گئے، سب تعظیم میں چلے گئے۔ ابلیس نے انکار کیا اور اپنا قیاس پیش کیا، کہنے لگا جی کہ دیکھیں میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے، لہٰذا میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کو دھتکار دیا اور فرمایا کہ نکل جا، تو ہر جگہ پہ جا سکتا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے مہلت ملنی چاہیے، فرمایا تجھے مہلت بھی مل گئی ہے، قیامت تک تو رہے گا، تو سارا زور بھی لگا لے، لیکن جو میرے خاص بندے ان پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ پاک نے کتنی اپنے ہم بندوں پر اللہ پاک کی کتنی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو شیطان جتنی چاہے کوشش کر لے، میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہم اگر شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے تو پھر خدا کی بندگی سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے خدا کا بندہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ ایسے کام کرے کہ اللہ نے جس فخر کے ساتھ شیطان کو فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اور فرمایا تو اور تیرے پیروکار سب جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ طبقے کا الگ الگ دروازہ ہوگا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا پرہیزگار جنت میں جائیں گے، اور جنت وہ جو چشموں والی اور نہروں والی، اور ان کی آپس کی رنجشیں مٹا دی جائیں گی، دل صاف ہوں گے۔ اور فرمایا اے حبیب میرے بندوں کو خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک ہے۔ لیکن اب دیکھیے اللہ پاک نے پہلے اپنی رحمت کا اور بخشش کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ کی رحمت اس امید پر ہے، اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ ایک قدم تو چلے میری طرف اور میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اور پھر آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، اس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے، اور حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اولاد کی بشارت دینا، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو انہوں نے پھر وہ ساری باتیں کی کہ ہم تو آل لوط پر عذاب لے کر جا رہے ہیں، تو آل لوط کا بھی ذکر پیچھے گزر چکا، قوم لوط کا ذکر گزر چکا پیچھے، کہ یہ لوگ وہ تھے جو بدکاری، بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے بانی مبانی تھے، تو ان کے بارے میں پھر اللہ کا سخت عذاب آیا۔ اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی عمر کی قسم فرمائی، فرمایا لعمرک، اے حبیب آپ کی حیات طیبہ کی قسم۔ تو یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کو مکرم اور محترم نہیں رکھا، پیدا ہی نہیں کیا حضور سے زیادہ کوئی عزت والا، اس لیے اللہ پاک نے حضور کے بغیر کسی اور کی زندگی کی قسم ذکر نہیں فرمائی۔ اس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں
ارشاد فرمایا گیا کہ قوم سمود اور ان کی جو تباہ حال بستی ہے ہجر، اس کی عبرت کا ذکر فرمایا کہ یہ دیکھو کہ عظمت قرآن اور خاص طور پر دہرائی جانے والی جو صورتیں ہیں، سورۃ سبع المثانی، سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ کافروں کا جو سامان تعیش ہے، ان کی جو عیاشیاں ہیں، ان کے بظاہر جو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو للچائی نظروں سے نہ دیکھو، تلقین فرمائی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ، اور مومنوں کے لیے فرمایا نرم رویہ اختیار کرو، اور فرمایا پیارے حبیب آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر ڈٹے رہیے، کافروں کے استہزاء کی اور ان کی اس طرح کی بکواس کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سے پوچھیں گے ضرور قیامت والے دن، اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو بھی آپ کا معاذ اللہ مذاق اڑانے کی کوشش کرے ہم اس کو کافی ہیں، اور جتنے بھی گستاخ رسول جس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی دنیا میں بھی رسوا ہوا، اور آخرت میں تو پھر اس کا جو حال ہوگا وہ ہوگا۔ اس سے آگے سورۃ النحل کی ابتدا ہوتی ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ شہد کا اور اس کی مکھیوں کا ذکر ہے اس نسبت سے اس کا نام ہی سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلدی قیامت آ جائے، اور اللہ کا امر آیا ہی چاہتا ہے، تمہیں کس بات کی جلدی، کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں کہ میں ہی معبود ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے سے ڈرو۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کریں، آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کو نطفہ سے تخلیق کیا۔ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ آج کل جو جدید مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے سیروگیسی، کہ کوکھ جو ہے وہ ادھار لینا، کہ نطفہ کسی کا ہو اور کسی کے پیٹ میں جا کے پرورش پائے، تو یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ تو اللہ پاک نے جو ایک نکاح کا ذریعہ رکھا اور اولاد کے تولد کا اور ان کی آگے پیدائش کا جو سلسلہ رکھا وہ میاں بیوی کے ذریعے سے ہی رکھا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، گرمیوں کی انسان کی خوراک، سردیوں کی خوراک، اور ان کی گرمائش جو سردیوں میں چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے جانور پیدا کیے، ان کا گوشت، ان کی کھالیں، ان کی اون، فرمایا یہ سب تمہارے کام آتے ہیں، اور یہ جانور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تمہارا اتنا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو یہ فرمایا تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے، اور اس سے آئندہ زمانے میں آنے والی جتنی سواریاں جو جدید الیکٹرک اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کہ اللہ پاک نے اس زمانے کے حساب سے بھی سواریاں رکھی، اور آئندہ زمانہ میں جو چیزیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں کہ اللہ اس میں انسانوں کو سہولتیں عطا فرما رہا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں فرمایا کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اور جسے تم پیتے ہو، درخت شاداب ہوتے ہیں، چوپائے سیر ہوتے ہیں، کھیتیاں، درخت، پھول، پھل اگتے ہیں، اس نے دن رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو چلا دیا، اور منزل تمہاری جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ اس کو جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور ان سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، موتیوں کے زیور بناتے ہو، کشتیاں تمہارا مال تجارت لے کر جاتی ہیں، اسی نے تمہارے لیے پہاڑ کھڑے کیے، اور یہ سب چیزیں بیان کر کے فرمایا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور حقیقت کو جانتے ہوئے بھی غرور اور تکبر کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور معاذ اللہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اپنی اس کذب بیانی کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو لوگ ان کی وجہ سے ان کے پیچھے لگ گئے وہ بھی ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں، جسے یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں، یہ کتنا برا بوجھ ہے۔ رکوع نمبر 10 میں فرمایا کہ ان لوگوں نے پہلے بھی یعنی کفار نے حق کے خلاف چالیں چلی اور ان کی چالیں نہیں پر پلٹا دی گئی۔ اللہ کے مقابل جو معبودان باطلہ کو یہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ ہماری مشکلیں وہ معبودان باطلہ جو بت ہیں وہ حل کریں گے، تو یہ اس غلط فہمی میں ہے، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ فرشتے جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے، گر جائیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو نیکوکار ہیں اللہ کی طرف سے سراسر خیر و برکت کی بات ان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اگر باز نہیں آتے تو ان کو کہہ دو کہ یہ بھی تیار رہیں، جیسے پہلی قوم میں سزا پا چکی یہ بھی سزا پائیں گے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ جو مشرک لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے شرک کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ اگر چاہتا تو ہم اس کی عبادت کرتے۔ تو یہ اپنی ذمہ داری، اپنے جرائم کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کی مشیت پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی قومیں بھی ایسے کرتی رہی ہیں، حالانکہ ہمارے رسول ہر امت کو یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، طاغوت سے اجتناب کرو، جو بغاوت کرنے والے شیطان ہیں اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ تو فرمایا انہوں نے نہیں مانا۔ پھر فرمایا سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور ان سے عبرت پکڑو۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جی جہاں ایسے ہے دنیا ویسے ہم رہیں گے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم زندہ کر کے دکھائیں گے، اور مردوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم تو ایک کن کہیں گے اور ہر چیز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں فرمایا اللہ کے نام پر ہجرت کرنے والوں کا بہتر ٹھکانہ
اور انہیں صبر و توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی کہ انبیاء اور رسول انسان ہوتے ہیں، اللہ نے کسی جن کو یا فرشتے کو رسول اور نبی بنا کر مخلوق کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، اور دلائل و شواہد کی روشنی میں وہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے احکامات بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو گناہوں کو پھیلانے کی سازش کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جاری رہنے والی نیکی ہوتی ہے، ایسے گناہ بھی جاری رہنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر کس طرح کا مواد جو ہے، کس طرح کی چیزیں اپنے بعد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر تو اچھی ہوں گی تو وہ صدقہ جاریہ اور نیکی میں رہیں گی، اگر گناہ کی بات، بے حیائی کی بات ہم چھوڑ کے گئے تو پھر جب تک وہ پیچھے رہے گی اور مسلسل ہمارے نامہ اعمال میں اور ہمارے جو حساب کتاب کے ساتھ یہ گناہ اور برائی جڑی رہے گی۔ تو اس سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 13 میں جو آیت نمبر 51 سے 60 پر مشتمل ہے، اس میں توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب زمین و آسمان میں سب کچھ ہے ہی اللہ پاک کا، تو پھر اس کی ہی عبادت لازم ہے نا تم سب پر۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو چلاتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو اور ہم سے مدد مانگتے ہو، اور جب تمہیں ہم مدد دے دیتے ہیں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، اور پھر اللہ پر الزام لگاتے ہو۔ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، معاذ اللہ، خود بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ پر بیٹیوں کا الزام لگاتے ہو۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانوں کے جرائم اور مظالم اس قدر ہیں کہ اللہ پاک ان پر گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی بچ نہ پائے، لیکن اللہ نے جرائم پر محاسبہ جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا، مؤخر کر دیا، اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کافر شیطان کے چیلے بنے رہے، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتے رہے، نہ انہوں نے خدا کو پہچانا، نہ اس کے رسول سے تعلق جوڑا۔ آج قیامت کے دن وہ جانے اور ان کا پیشوا ابلیس، تو پھر اسے جا کر کہیں گے اب وہ نے عذاب الہی سے چھڑا، تو انہوں نہیں چھڑا سکے گا۔ اور جو رسول اللہ کے غلام بنے، حضور قیامت والے دن بھی ان کی شفاعت فرمائیں گے اور گناہگاروں کو چھڑا کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ رکوع نمبر 15 میں آیت نمبر 66 سے 70 تک فرمایا چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس چارے سے خون بنتا ہے، گوبر بنتا ہے، خون اور گوبر کے بیچ میں سے اللہ پاک صاف، شفاف، لذیذ اور بہترین دودھ تمہیں مہیا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ ایسے کون کر سکتا ہے۔ فرمایا پھر تم کھجور اور انگور کے پھلوں سے مشروب تیار کرتے ہو، وہ پیتے ہو، ذائقہ دار ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی کے حالات بیان کرتے ہو، فرمایا کہ یہ دیکھو قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں کہ ہم نے صرف پہاڑوں، گھروں اور درختوں پر چھتا بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ کس طرح وہ اپنا ایک چھتا تیار کرتی ہے، اور پھر اس تک پھلوں اور پھولوں تک اس کا جانا اور ان کو چوسنا اور اس چوس کر اس رس کا شہد بننا، اور پھر دور دراز سے جا کر وہ لائے، اس کو گھر نہیں بھولتا، اپنا چھتا نہیں بھولتا، وہ واپس وہیں آتی ہے اور وہاں آ کر شہد جمع کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر مکھی کے پیٹ سے ہم نے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت عطا کرنے والا ہے۔ اب شفا رکھ دی اللہ پاک نے شہد میں، اور تجربے کی بات یہ ہے کہ شہد خالص ہو تو یقینی طور پر وہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ رکوع نمبر 16 میں فرمایا کہ رزق کے ذریعے اللہ نے یہاں مثالیں دے کر سمجھایا کہ بعض انسانوں کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی گئی، کسی کا ہم نے کم رکھا، کسی کا زیادہ رکھا۔ فرمایا ایک انسان اپنے غلام کو جو اس کے پاس ملازم ہے یا کام کرتا ہے تو وہ رزق میں اپنے برابر نہیں کرتا۔ اب دیکھیے جتنا مالک فیکٹری کا کما رہا ہے، ملازم تو اتنا نہیں کما رہا۔ تو یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جب دنیا میں ایک جیسے انسان، دونوں انسان ہیں، مالک جو ہے اس کا ملازم ہو سکتا ہے عقل میں، حسن و خوبصورتی میں، صحت میں اس سے اچھا ہو، لیکن رزق اس کا کم ہے۔ تو فرمایا جب یہ برابر نہیں ہو سکتے، جو انسان ہیں ایک جنس کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر تم اللہ کی برابری کا کیسے سوچ سکتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کیسے شرک ٹھہرا سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے ہم جنس بیویاں بنائی کہ ایک ہی جنس سے مرد عورت کی بنایا، اور اس سے آگے اولاد اور اولاد کا سلسلہ آگے چلایا۔ پھر دو مثالیں اور ذکر کی اس رکوع میں، ایک تو وہ غلام جو اپنی جان اور مال کے معاملے میں بالکل بے اختیار ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا وہ آزاد شخص ہے جو وسیع مال رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، شب و روز فقراء اور مساکین کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح ان دونوں افراد کو برابر سمجھنے والا، عدل و انصاف کے تقاضوں کا خون کرنے والا ہے، فرمایا اسی طرح معبود حقیقی اور اس کے ساتھ بتوں کو ملانے والا، شرک کرنے والا ایسا ہے۔ دوسری مثال دی کہ ایک غلام ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، الٹا اپنے مالک پر بوجھ بناؤ، اور دوسرا معتدل طرز زندگی رکھنے والا ایک اور اچھا ہے، معاشرے میں نیکی اور خیر پھیلانے والا۔ تو پھر پوچھا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خود ہی فرمایا کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو شخص عدل کا حکم دیتا ہے وہی راہ راست پر گامزن ہے۔ رکوع نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی مادی اور جسمانی زندگی جو ہے، اس کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے کس نے نکالا؟ کان، آنکھیں، دھڑکنے والا دل کس نے تمہیں عطا کیا؟ آسمانوں کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کس نے تھام رکھا ہے؟ تمہارے رہائشی مکانات اور ان میں آرام و سکون یہ کس کی بخشش ہے؟ جانوروں کی کھالوں کو استعمال میں لانے کا فن، عقل کس نے تمہیں دی ہے؟ پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ اور لوہے کی زریں بنا کر پہننے کا فن تمہیں کس کی عنایت سے ملا؟ ان سارے سوالات کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہوں۔ تو ان مثالوں سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے اور توحید کے قائل کیوں نہیں ہو جاتے؟ رکوع نمبر 18 میں اللہ کی توحید کے مزید دلائل اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ قیامت کے دن مشرکین اپنے معبودوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے عہد وفا باندھنے کی کوشش کریں گے، مگر وقت گزر چکا ہوگا اور اللہ کے دین کے رستہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے کافروں کو ان کے فساد پھیلانے کے جرم میں سزا پر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قیامت کے دن ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ آپ کو ان سب پر ہم گواہ لائیں گے۔ تو یہ پہلے اس پر تفصیلی بات ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی امتیں جو ہیں وہ مکر جائیں گی اور انبیاء پر الزام تراشی کریں گی کہ انہوں نے ہمیں کوئی دین کی بات نہیں بتائی، تو پھر امت مصطفیٰ گواہی دے گی، اور امت مصطفیٰ کی گواہی جو ہے اس پر جب وہ اعتراض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، تو پھر امت حضور کی گواہی کیا کہے گی، اور حضور کی گواہی پر سب کے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر رکوع نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس کی پہلی آیت ہے رکوع نمبر 19 کی، اس میں بہت ہی اللہ پاک نے جامعیت کے ساتھ نیکی اور برائی کے راستے واضح کیے، اور یہ اتنی جامع آیت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے جامع آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے سن کر دشمن اسلام ولید بن مغیرہ جیسا بدبخت جو ہے وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر جمعہ کے خطبہ میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اس میں 3 باتوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 سے منع کیا گیا۔ کرنا کیا ہے؟ عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا؟ فرمایا ینہی عن الفحشاء، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بدکاری، اس سے منع کیا گیا۔ ہر قبیح فعل، قول، عمل کوئی بھی ہے اس سے منع کر دیا۔ والمنکر، اور منکر ہر وہ عمل ہے جس سے شریعت نے منع کیا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ نہیں کرنا۔ والبغی، اور بغی کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کرنا، کسی پر ظلم کرنا، حد سے بڑھ جانا، یہ سب چیزوں سے اللہ نے اتنے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اس آیت میں منع فرما دیا۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اس آیت کو اپنی زندگی پر، اپنی عملی لائف پر، عملی زندگی پر نافذ کر لیں تو ہم بہت زیادہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، قول و قرار اللہ کے پورے کرو، قسمیں پکی کرنے کے بعد ہرگز نہ توڑو، اور تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 20 میں فرمایا کہ جب ہم ایک جگہ کا حکم ایک جگہ دیتے ہیں اور پھر دوسری جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں تم یہ خود سے گھڑ لیتے ہو، یعنی آیات جو منسوخ ہو جاتی تھیں ان کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ دیکھو کل یہ بات کر رہے تھے، آج یہ بات کر رہے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی نسخ موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ وہ نسخ کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ نے دیا اور اس کی ایک لیمٹ تھی، جب وہ پوری ہو گئی تو اب اس کی جگہ پہ نیا حکم آ گیا۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ وہی اس جیسی یا اسے بہتر لے آتے ہیں۔ یعنی جو حکم ایک وقت کے لیے تھا، جب وہ حکم پورا ہو جائے تو فرمایا پھر ہم اس کی جگہ پہ آیت بدل دیتے ہیں، حکم بدل دیتے ہیں۔ ایسے ہی احادیث میں بھی ہے کہ ایک حکم ایک وقت میں تھا، پھر حضور کے عمل نے بتا دیا کہ اب وہ والا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ جیسے رفع الیدین ہے، پہلے نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور اس کے بعد کل خفض و رفع، یعنی ہر اونچائی نچائی جب بھی آپ نماز پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پہ ہاتھ اٹھانے تھے، سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھتے وقت۔ لیکن پھر حضور کے عمل نے یہ بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم کر دی گئیں، اور آخری عمل کیا تھا کہ جب بھی نماز شروع فرماتے تو ایک مرتبہ ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ اس پر قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی ہے، بس اس کو کوئی آتا ہے اور سکھایا جاتا ہے اس طرح کی باتیں، اور وہ عربی بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ تو فرمایا یہ جھوٹے ہیں اور کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ کسی مومن کو کبھی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے، یعنی ایسے حالات خدا نخواستہ بن جائیں جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ کافروں نے ان کو مجبور کیا اور کلمہ کفر کہنے پر۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی آزمائش بن جائے، کوئی مجبوری بن جائے، کفر غالب اس قدر آ جائے کہ کلمہ کفر نکلوائے بغیر نہ جان چھوٹے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کئی مرتبہ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئیں کہ وہ ان کے جو ہندو بدماش ہیں نوجوان، کسی سادہ لو مسلمان نوجوان کو پکڑ لیتے ہیں اور مار مار کر زبردستی اس سے کلمہ کفر نکلواتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر زبان سے کلمہ کفر نکال دیا لیکن دل مطمئن ہے اللہ پاک کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا اور اس کا دین بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جیسے ان بدبختوں کی قید سے چھوٹے تو وہ واپس اپنے انہی عقائد و نظریات کے پر قائم رہے، اور دل سے تو پہلے ہی قائم تھا۔ تو مجبوراً اگر چھوڑ دیا، وہاں ان کے سامنے ایسی بات کہہ دی تو اس کی اللہ پاک کی طرف سے اس کو معافی ہے۔ فرمایا شرط یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو اس نے بتائے ہیں اس پر رہے، دل سے کفر کی طرف نہ جائے۔ کہ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل اس پر تھا۔ ہاں لیکن فرمایا ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، ہاں جس کو بس کفر پر پھر پکا ہو گیا بعد میں، دل سے قبول کر لیا، اس پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔
پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کیا، راہ حق میں ثابت قدمی دکھائی، ان سے کوئی کوتاہی کوئی لغزش ہو بھی گئی تو اللہ یقیناً اسے درگزر فرمائے گا۔ رکوع نمبر 21 جو آیت نمبر 111 سے 119 پر مشتمل ہے، اس میں فرمایا کہ ہر آنے والا جو دن ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اپنے کیے کا پورا بدلہ جو ہے وہ پائے گا۔ اور یہاں ایک بستی کی مثال دی کہ سنو، اس کے باشندے امن اور چین سے رہ رہے تھے، تو ہر طرف سے ان کو وافر رزق مل رہا تھا، تو ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، انہوں نے جٹلایا اور وہ برباد ہو گئے۔ پھر ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا حلال مال کھاؤ بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا پھر ان 4 چیزوں کا دوبارہ ذکر کیا کہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہے۔ مگر کوئی لاچاری میں بھوک سے مرتا ہوا اگر اپنی جان بچانے کی حد تک کھا لے تو اس پر فرمایا کوئی جرم نہیں ہے اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ حد سے نہ بڑھے۔ اور پھر فرمایا تم اپنی طرف سے حلال یا حرام نہ ٹھہراؤ ورنہ دردناک عذاب کے حقدار ہوگے۔ یہودیوں پر ان کے علاوہ بعض دوسری چیزیں ان کی زیادتیوں کے باعث حرام کی گئی تھی، خود ہی انہوں نے کر لی۔ فرمایا جو لوگ جہالت سے کوئی بری حرکت کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ تو یہ اس صورت کا آخری رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پسندیدہ طرز زندگی کو اپنانے کا حکم دیا گیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام کرنے کے اصول دیے گئے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ہر مبلغ کو، ہر دین کی بات پہنچانے والے کو یہ فارمولہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ بے جا جو مباحثے ہیں آج کل جو ہمارے ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، ٹی وی ٹاک شوز میں، دین کا جو مذاق اڑانے کا طریقہ بنا گیا، ایسا شخص کوئی بھی اٹھتا ہے جس کو دین کی الف با کا پتہ نہیں ہے، کوئی کسی نے ایسے کوئی لمبے بار رکھ لی تو سمجھتا کہ میں بڑا موٹیویشنل اسپیکر بن گیا ہوں، کوئی انجینئرنگ کی 2 کتابیں پڑھ کر سمجھتا کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، اور پھر دین میں دینیات کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء کو بھی چاہیے آپ کسی مباحثہ میں اگر حصہ لیں تو کوئی سنجیدہ فکر شخص جو دلائل کے ساتھ بات کرے اس کا جواب دیں۔ جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو پروموٹ کیا جاتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ یہ بہت بڑا ایک اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، تو ہم سب کو اس سازش کا راستہ روکنا چاہیے۔ ہاں سنجیدہ مباحثہ جو ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن کہتا ہے کہ سنجیدہ مباحثہ کرو، دلائل دو، مکالمہ کرو۔ یہ جو مجادلے کی صورت آج کل اختیار ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا، تو میں تو کار، لوگ کیا دین سیکھیں گے اس سے؟ تو دین دلائل کا نام ہے اور دلائل دینے چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے رہیں دین کی طرف، اور حقیقی جو اللہ پاک نے راستہ دکھا اس کے مطابق چلیں، اللہ مدد فرمائے گا۔ اور دین اسلام پر ثابت قدمی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں ان کو اللہ پاک نے پھر آخر میں خوشخبری سنا دی کہ اللہ تقوی اور احسان یعنی اعلیٰ کردار کے حاملین لوگ جو ہیں ان کی ہر قدم پر اللہ مدد بھی فرمائے گا اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی نصیب فرمائے گا۔